بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عزاداری کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت میں ہمیں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کی توفیق دی، کیونکہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ابدی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس کو زیادہ کر دوں گا، اور اگر تم اس کا کفران نعمت کرو گے، اس کی قدر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو بعض دفعہ ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا نعمت استعمال نہ کرنے سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے؟ تو عذاب کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی محبت آپ کے دل سے لے جائے کہ جس چیز کی محبت کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے ہی ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا نہیں ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ شک میں ہوتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہوگا۔ ہمیں رسول خدا کی روایات سے، بی فاطمہ، امام علی کی روایات سے، اور خود اللہ تعالیٰ نے جو ان ہستیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور اس کے نتیجے میں ملنے والا اجر ان کی زبان سے ہم تک پہنچایا، تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جس حسین کی محبت کا اتنا ثواب ہے، تو اس حسین کی عزاداری جس میں حسین کا نام، حسین کا ذکر، حسین کے اہداف کا تذکرہ، حسین کی چاہت کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس محفل سے بھی خوش ہوگا۔ لہٰذا یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ میلاد جس میں اللہ، اس کے رسول اور محمد و آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے، کم از کم ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس امید پہ لے جا سکتے ہیں کہ سب کے سب ایک ثواب حاصل کرنے کی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی قدر کریں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بات آ گئی ہے بیچ میں تو میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بعض دفعہ انسان کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو شاید اس انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، شاید اس کو اس سے فائدہ بھی پہنچ جائے، لیکن اس کی آنے والی نسل کے لیے وہ اتنے فائدہ مند نہیں رہتے، اور بعض دفعہ اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کا فائدہ باپ کو ہو رہا تھا تو بیٹا شاید بالکل اس کے اینٹی، اس کے خلاف عمل کرے جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کے بارے میں سوچ کے کوئی فیصلہ کریں۔ میں نے پچھلے سالوں میں یہاں پہ یا کہیں اور یہ ذکر کیا تھا کہ فیصلے انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایک فیصلے سے اور بروقت فیصلے سے آپ کی زندگی یا تو اس خط کے اس طرف جدھر جنت ہے، یا اس خط کے پیچھے جدھر جہنم ہے، وہاں پہ جا سکتی ہے۔ لہٰذا فیصلے کرنے میں بروقت اور سوچ سمجھ کے کام لیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں پہ موجود ہے اس وقت، بزرگان سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ہم نے اپنے ملکوں سے آتے وقت ایک فیصلہ کیا تھا، کسی بھی وجہ سے وہ فیصلہ کیا ہو، ہجرت اپنے ملک سے یہاں پہ کی، چاہے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی ہجرت کی، تو میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ اے میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، جو اتنا زیادہ اس ماحول اور اس فضا سے واقف نہیں ہیں، پاکستان یا ہندوستان کی فضا سے، یا بنگلہ دیش جہاں سے بھی وہ لوگ آئے ہیں، اتنا زیادہ شاید اگر واقف نہیں ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے ہیں یا ان کے والدین بھی یہاں پیدا ہوئے تھے، ان کے دادا یہاں پہ آئے تھے مثلاً، تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو نکلتے وقت ان کے پاس آنے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو منع کیا یہاں نہ آؤ، بعض نے کہا جاؤ، بعض نے کہا نہیں آؤ۔ جنہوں نے کہا نہیں آؤ تو انہوں نے اس بات سے ڈرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ دیکھو تم جا رہے ہو تو تم اپنی فکر تو کر رہے ہو کہ شاید تمہاری جاب اچھی لگ جائے، تمہارے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، تمہارے پاس ہر فیسلٹی آ جائے، لیکن تم اپنی اولاد کی ضرور فکر کرنا۔ تو یہ ایک عجیب ذہنی کشمکش لے کر ایک شخص ایک بہت بڑا ڈیسیژن لے کر یہاں پہ آتا ہے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا دادی جو بھی یہاں پہ پہلے آیا، مجھ سمیت
ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے کے وہ اپنے ملک سے نکلتا ہے کہ وہ وہاں کسی بڑے مقصد کے لیے جا رہا ہے. اس کی نظر میں اپنے اولاد کا مستقبل ہوتا ہے، بعض دفعہ تجارت ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. وہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیں، میں اس معاشرے میں بالکل جینین جو پرابلم موجود ہے اس کے بارے میں آپ سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ارد گرد ہر جگہ نظر آئے گی. یہ چیز ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہماری پہلی نسل جو ہمارے ساتھ 10-12 سال کی عمر میں آئی ہوتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک آپ کے انفلوئنس میں وہاں کے ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ٹریک پہ آپ کے ساتھ چل پڑتی ہے. لیکن اس کے بعد کی جو تیسری تھرڈ جنریشن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے. میں 50-50 کا ڈاؤٹ بھی نہیں کہوں گا، 20-80% کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ جس راستے پر آپ ان کو چلانا چاہتے تھے، یہ جو راستہ جس پہ ان کو چلنا چاہیے تھا اس پہ ہیں یا نہیں ہیں. آپ میری بات کی تائید کریں یا نہ کریں، اپنے دل میں خود پوچھیے گا. تو جب آپ یہ ڈیسیجن لے کے آتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے لوگوں کے دعاؤں میں بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے کرٹیسزم میں بھی ہوتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب آپ کی اولاد بگڑے اور وہاں والے آپ پہ اعتراض کریں. اور بعض لوگ آپ کے اوپر نگاہیں جما کے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیسیجن لینا ہے، ان کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کا ڈیسیجن صحیح تھا تو ہم یہ ڈیسیجن لیں. تو اس لیے فیصلے اس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے عمل میں کتنے خالص اور اپنی نیت میں کتنے خالص ہیں، کیونکہ آپ کی نیت کا خلوص آپ کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. جیسا اپنے باپ کو ماں کو بچہ دیکھتا ہے اسی طرح سے اس کے خمیر میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جو اس کے اعمال اور کردار سے ظاہر ہوتی ہے. اگر آپ بچپن میں جب کہا جاتا ہے کہ بچہ ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کو دینداری سکھا دیں، اور یہ جو 7 سال کا عرصہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت آپ اس کے اوپر اتنی محنت کریں، اتنا زیادہ اس کے اوپر سرمایہ خرچ کریں، ضروری ہے سرمایہ پیسے سے ہو، اپنی وقت کا، اپنی تربیت کا جس طرح بھی ہو سکے تربیت کر دیں. تو آپ یقین رکھیں جو اس فیلڈ سے ہیں، سائیکالوجی کی فیلڈ سے ہیں، یا جو علماء عرفان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچہ اگر راہ راست سے ہٹے گا بھی تو کیونکہ آپ نے اس کو ایک مرکز سے باندھ دیا ہے، یہ دوبارہ اس ایج کے بعد جو ایک سرکشی کی ایج ہوتی ہے پلٹ کے دوبارہ اسی مرکز سے آ کے جڑ جائے گا جس مرکز پہ آپ نے اس کو سیٹ کیا ہوگا. یعنی آپ اگر اس کو ایک مرکز سے باندھ دیں گے تو یہ جتنا بھی اونچا اڑے یہ پلٹ کے اسی کے ساتھ کھینچ کر بن جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو کسی مرکز کے ساتھ نہیں باندھیں گے، اگر آپ نے اس کی گرہ کسی عقیدہ عقائد عقدے سے نکلا، عقد کہتے ہیں گرہ کو، ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ اگر آپ نے اس کے ذہن میں پکا نہیں کیا تو یہ ڈاما ڈول ہوتا رہے گا، اور جس طرف کی ہوا چلے گی اس طرف یہ اپنا رخ موڑ لے گا. میں اکثر جب واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتا ہوں تو بعض میسیجز ایسے آتے ہیں لیکن ان میں بڑا ایک اچھا میسیج ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ واقعہ بڑا سادہ سا ہوتا ہے لیکن ایک پیغام اس کے پیچھے بہت اچھا ہوتا ہے. ابھی 2-4 سال پہلے ایک میسیج میں نے اسی طرح پڑھا تھا کہ وہ مثال دے رہے تھے اسی بات کی جو میں نے اپنے گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کی، کہ جب انسان پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے، یہ کائٹ جو آپ لوگ کہتے ہیں، جو آپ پتنگ اڑاتے ہیں، تو جب پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی آپ بلندی پہ پتنگ اڑائیں، جب تک اس کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے یہ پتنگ سنبھلی بھی ہوتی ہے، اور جس وقت چاہے جتنی بھی بلندی پہ ہو ڈور آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی یا کمزور ہوئی تو یہ پتنگ ہوا میں ڈولتی ہوئی معلوم نہیں ہوتا کہاں جائے گی. تو یاد رکھیے جب تک آپ اپنے مرکز سے بندھے ہوئے ہیں، جب تک آپ نے ان کا عقیدہ اتنا پکا کیا ہوا ہے، تو یہ بچے بھی اپنی آئندہ والی نسلوں کو اسی تربیت پہ، اسی نہج پہ پروان چڑھائیں گے، اور یقیناً یہ کہیں نہیں جائیں گے. اور جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو وہ اس بات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد جو مذہبی نہیں بھی ہوتا وہ بھی مذہبی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں مذہبی نہیں ہوا تو میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لہٰذا فیصلہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول رکھتا ہے. اچھا، کیا فیصلہ ہمیشہ صحیح فیصلہ ہمیشہ کیا فائدہ مند ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا. صحیح فیصلہ صحیح وقت پر فائدہ مند ہوتا ہے. صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ فائدہ مند ہوتا ہے. اگر صحیح وقت پہ فیصلہ نہ ہو تو جیسے کربلا میں ایک فیصلہ ان لوگوں نے کیا تھا امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے، جیسے ہور تھے، فیصلہ کیا، امام حسین کے ساتھ آئے اور لڑکے اپنی جان دے دی. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ.
ایک فیصلہ جو ڈاماڈول تھا، سلیمان بن سرد خزائی جس نے پہلا خط لکھا تھا امام حسین کو بلانے کے لیے کوفہ، لیکن ابن زیاد سے ڈر گیا، امام حسین آ گئے، فیصلہ نہیں کر پایا، امام حسین شہید ہو گئے۔ پھر ایک دم سے ندامت کا جذبہ بیدار ہوا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو جنگ کروں گا، اور سارا لشکر لے کے، جسے آپ توابین کا لشکر کہتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے کربلا والے لڑے، کفن پوش، خون میں نہا گئے، ہر ایک کی گردن کٹ گئی، یہ سارے کے سارے جتنے گئے جنگ میں سارے کے سارے شہید ہو گئے، سب کی گردنیں کٹ گئیں۔ لیکن کیا ان کا رتبہ وہی ہے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والا کا رتبہ تھا؟ تو انسان کی زندگی میں فیصلے وقت پر ہونا بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر سادہ زبان میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں کربلا برپا ہوتی ہے، اور وہ کربلا یہی ہوتی ہے کہ کس وقت پہ کیا فیصلہ لینا ہے، اس فیصلے کی بنیاد پہ آپ کی آئندہ نسلوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ زندگی میں فیصلہ لیں، چاہے وہ کسی فیوچر کے بارے میں آپ نے پلاننگ کرنی ہو کہ آپ نے جاب کیا کرنی ہے، آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے اپنا گھر کیا بنانا ہے، آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہو، تو آئندہ 50 سال کے بعد کم از کم اپنی نگاہ کو رکھیں کہ 50 سال کے بعد اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ میں ابھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا فوری اثر نہیں ہوگا، کوئی فوری میری عزاداری شروع نہیں ہو جائے گی، لیکن وہ فیصلہ جو امام حسین نے آئندہ آتی دنیا تک کو دیکھ کر کیا تھا، اس کا اثر دیکھیں کہ آج تک ہم امام حسین کا غم اسی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ واقعہ کچھ دنوں پہلے گزرا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو فیصلے ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا، یہ عزاداری دی، اور جب ہم اس عزاداری کے اندر آتے ہیں تو امام حسین کی برکت ہے کہ چاہے جتنے بھی خراب ماحول سے گزر کر یہ بچے، یہ نوجوان آئیں، لیکن اس ماحول کے اندر آنے کے بعد، عزاداری کے اندر آنے کے بعد، ان کے اوپر ایک ایسا اثر ہوتا ہے، ایک ایسی لیئر چڑھتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام جو کہ ان کو یہ بات کرنے کے لیے ثابت ہو کہ یہ ہے حسین کا چاہنے والا، اس کی یہ حرکتیں ہیں، یہ بات ان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے کہ نہیں، میں حسین کا چاہنے والا ہوں، میں اکبر کو فالو کرنے والا ہوں، میں قاسم ابن حسن کا چاہنے والا ہوں، میں یہ کام کروں گا تو یہ شیعت بدنام ہوگی۔ یہ عزاداری کا فائدہ ہے۔ اور جگہوں پر صرف جمعے کے خطبات کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی، وہ بھی 15-20 منٹ کے اندر اتنی تفصیل سے نوجوانوں کے اوپر کام نہیں ہوا پاتا۔ ہمارے ہاں بھی نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا اسٹرکچر ہم نے تیار نہیں کیا کہ ہم ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ دشمن ہمارے ساتھ اتنا زیادہ سنسیئر ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، آپ نے اپنے 2 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 15 سال کے بچے کے لیے کوئی پرماننٹ ایسا انتظام نہیں کیا ہوگا کہ جو جس ایئر میں ہے، جس سال میں ہے، اس سال میں آپ نے اس کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ رکھی ہو سوائے جھولا جھلانے کے۔ اس نے آپ کے ہر عمر کے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی گیجٹ رکھا ہوا ہے کہ جس سے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ملحوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی جب آپ اس کے ہاتھ میں مسلسل موبائل پکڑاتے ہیں اور جب موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہیں تو اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے۔ اس نے اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے سامان رکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ ایک وار ہے، ایک جنگ ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے آپ دشمن کے دیے ہوئے ہتھیار سے جیتیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ امام حسین نے کربلا جانے کے بعد پہلا کام کیا تھا؟ کسی کے ذہن میں ہے پہلا کام کربلا جانے کے بعد کیا تھا امام حسین نے؟ ہم کربلا سے سبق لینے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ امام حسین نے پہلا کام کربلا میں جاتے یہ کیا تھا کہ پہلے اس زمین کو خریدا تھا، کیونکہ اپنی زمین پہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو انسان اپنے ہتھیار چلاتا ہے اور اپنی اسٹریٹجی لڑاتا ہے اور اپنی جگہ پہ مورچہ بناتا ہے۔ جب انسان دشمن کی زمین پہ لڑتا ہے تو وہ اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی۔ پھر امام کے کئی مقاصد تھے، لیکن اس میں سے ایک مقصد جو ہم اپنے لیے اس سے الہام لے سکتے ہیں، تو کیوں ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے نوجوانوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی بچیوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ ان کے لیے اٹریکشن ہو اس جگہ پہ، کوئی ایسی جگہ بنائیں کہ جو ان کے لیے ایسی دلچسپ ہو کہ وہ وہاں اٹریکٹ ہو، کھینچے جائیں۔ یہاں پر آپ کی ورجینیا کے اندر اہل سنت برادران نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے ایڈمز کے نام سے، آپ نے پتہ نہیں اس کے بارے میں سنا ہے یا نہیں، کبھی گئے یا نہیں گئے۔
میں تو اکثر جمعہ پڑھنے وہاں پہ جاتا ہوں، میرے آفس کے نزدیک ہے، تو انہوں نے اتنا اٹریکٹفل اس کے ماحول کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے ساری ان کی باتوں سے وہ نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں اچھی کر رہے ہیں، لیکن نوجوان بہت اٹریکشن کے ساتھ وہاں پہ آتے ہیں. ہماری مساجد میں اس طرح کا انتظام کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو باہر انجوائے کرنا، سنڈے نائٹس کو، سیٹرڈے نائٹس کو باہر جانا پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی مذہبی ایکٹیویٹی یا کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کی جگہ نہیں ہوتی. تو جب آپ کوئی ایسی جگہ بناتے ہیں، مسجد یا سینٹر، تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ یہاں پہ بچوں، نوجوانوں، بچیوں، نوجوان بچیوں، سب کے لیے، بوڑھوں، جوانوں کے لیے، سب کے لیے ایک اٹریکشن کا ماحول ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی جگہ ہو، ایسی جگہ جہاں پہ آپ ان کو جمع کر سکیں. جیسے یہ آپ کا سینٹر ہے، یا آج مولانا یہاں پہ آپ کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے. ایک مسجد کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، مسجد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کس لیے بنایا تھا؟ مسجد کو اللہ نے گھر کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے اوپر بنائی جانے والی پہلی عمارت کیا تھی؟ خانہ کعبہ. اللہ نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا. خانہ کعبہ مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. یعنی پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بنایا وہ مسجد بنائی تھی. یہ بات بتائی تھی کہ جب بھی تم کسی جگہ پر جاؤ تو پہلے بنیاد رکھو مسجد کی. رسول خدا جس جگہ پہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے کام یہ کیا کہ پہلے مسجد تعمیر کی جائے. اور وہ مسجد اس زمانے میں مرکز ہوا کرتی تھی. آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہر زمانے میں مسجد ائمہ علیہ السلام کا مرکز ہوا کرتی تھی. وہیں سے جنگ کے فیصلے ہوتے تھے، وہیں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیزوں کے احکام بیان کیے جاتے تھے. وہیں پہ شادیوں کے عقد پڑھائے جاتے تھے، وہیں پہ طلاقیں ہوتی تھیں، وہیں پہ جو ہے سیاسی فیصلے ہوتے تھے، وہیں پہ قضاوت ہوتی تھی. سب کام وہیں سے ہوتے تھے. حتیٰ جنگ پہ جانے کے لیے بھی آخری جو شخص نکلتا تھا وہ مسجد سے نکلتا تھا. آج ہم نے مسجد کو اتنا کم رنگ کر دیا ہے کہ ہم اپنی محفل مسجد میں کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے تو ہمیں خود شرم آتی ہے کہ ہماری محفل کا سٹائل ایسا ہے کہ مسجد میں برپا نہیں ہو سکتی. تو مسجد میں اگر اپنی یہ محفل کرنا چاہتے ہیں، امام بارگاہ میں اپنی محفل کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خود اس بات کی طرف اویئر ہونا پڑتا ہے کہ جی ہمیں تھوڑا سا اسلامی احکامات کا خیال رکھنا پڑے گا. تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ اب آپ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کہہ لیں کہ تحفہ اس صورت میں رکھا ہے کہ مسجد کی صورت میں آپ کو ایک چیز مل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے شیعوں میں مسجدیں امریکہ میں بہت کم ہوتی ہیں. میں جس جگہ جاتا ہوں وہاں پہ میں کہہ کے تھک جاتا ہوں، بھائی یہ جو آپ نے سینٹر کے نام سے رکھا ہے، اگر آپ کی اپنی جگہ ہے تو اس کو مسجد بنا لو. کیونکہ مسجد کا ثواب اور حسینیہ کا ثواب برابر کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. آپ حسینیہ میں نماز پڑھیں یا گھر میں نماز پڑھیں ایک ہی بات ہے. جماعت کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں. لیکن مسجد میں جو ثواب نماز پڑھنے کا ہے وہ 70 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے. مسجد میں اگر آپ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فرشتے پہلے سے موجود ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن حسینیہ میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں فرشتے ہیں یا نہیں ہیں. جس وقت مجلس ہوتی ہے اس وقت تو آ جاتے ہیں، لیکن باقی وقت پہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس لیے اس نعمت کی طرف شکرانے کی وجہ سے جو بھی آپ لوگوں سے تعاون ہو، انشاءاللہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا اس بارے میں اویئر کر دوں، تو کوشش کریے گا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ ایسا اقدام کریں کہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ پورا ہو اور ہم، ہمارے بچے، ہماری آگے آئندہ آنے والی نسلیں، ان کے لیے اس طرح کے ہیلدی پروگرامز کے اندر ہوں کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ رہیں تاکہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے جڑے رہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ نے کب شروع کرنا ہے تو میں اسی وقت پھر اپنی. اچھا آج نہیں ہے، چلیں سوری میں نے جلدی کہہ دیا، بھولیے گا نہیں آپ لوگ. میرے ذہن میں تھا کہ شاید آج فنڈ ریزنگ ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ تمہید باندھ دی ہے. میرے ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ آیہ کریمہ میں پہلے بھی آدھی آپ کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ کر چکا ہوں. آج تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ نکات جو اس کے اندر بیان کرنے سے رہ گئے تھے ان کو آپ کے سامنے میں بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں جو سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں، اللہ کے ان بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ دینی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. وہ اسٹیپس سورہ کے اندر بتائے گئے ہیں. اور جب آیت نمبر 23 پہ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کی زحمتوں
اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے یقیناً آپ کا حق بنتا ہے اور ہر نبی کا بنتا ہے، لیکن ہم نے ہر نبی سے یہ کہلوایا کہ آپ اس امت سے کہہ دیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آپ کو آپ کی زحمات کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے بعد جن لوگوں نے آنا ہے ان کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک سوال آپ سے کرواتے ہیں۔ صرف رسول خدا کو یہ اجازت ملی تھی کہ وہ اجر مانگیں، اور وہ اجر کیا مانگا رسول خدا نے؟ وہ اجر یہ مانگا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو۔ اب باقی میں اس پہ آگے آیت کو نہیں بیان کر رہا، جملہ جو آپ کے سامنے مورد گفتگو قرار پائے گا وہ یہی جملہ آخری ہوگا اس آیت کا کہ الا المودۃ فی القربى۔ یہ لفظ مودت، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے کئی واقعات، کئی مثالیں، کئی معنی اس کے سنے ہوں گے، تو آج میں بھی ایک معنی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اصل میں کسی بھی لفظ کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں لیکن مختلف مثالوں کے ذریعے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ مودت ود سے نکلا ہے، یعنی کسی کے قریب ہو جانا۔ وہ قریب ہو جانا بائی فورس بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بائی فورس ہی ہوتا ہے ایک طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ جو کفار، یہ مشرکین جن کے بتوں کو رسول خدا نے توڑ دیا، جن کے دلوں میں کینہ ہے رسول خدا کے خلاف، لیکن کسی بھی وجہ سے رسول خدا سے انسپائر ہو کر یا رسول خدا کے فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے وہ رسول خدا کی بیعت میں آ کر مسلمان ہو گئے، تو کسی سے محبت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ محبت حب کو کہتے ہیں، مودت ود کو کہتے ہیں۔ تو محبت ایک خود بخود پیدا ہو جانے والا جذبہ ہے، اور محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس شخص کا احترام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ محبت کی بھی سٹیجز ہیں، تشکیکی ہے، اگر ہم اپنے حوزے کی زبان میں بولیں مقبولہ تشکیکی، یعنی اس کے درجات ہیں، کبھی محبت ہلکی ہوتی ہے، کبھی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن مودت کا ایک خاص ریئیکشن ہوتا ہے کہ مودت یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اگر دل سے کسی سے محبت نہیں ہے تو زبردستی وہ حرکات کرو جو محبت کے نتیجے میں کی جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ محبت ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے دل میں جس میں کینہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے تمہیں محبت نہیں ہو سکتی، لیکن تم مودت کرو، یعنی زبردستی کوشش کرو کہ ان سے محبت کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے نتیجے میں جو تمہیں کرنا چاہیے وہ انجام دو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بچپن سے جب مجالس نہیں ہوں گی تو اس میں مجالس میں یہ مثال دیتے ہیں کہ مودت اور محبت میں یہ فرق ہے کہ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ محبت کے اندر مچھلی کی مثال عموماً دیتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مر جاتی ہے۔ وہ ایک خیالاتی مثال تو ہے، شاید فٹ بھی ہو جائے کسی طریقے سے، لیکن اس کے معنی کو ڈیولپ نہیں کرتی آپ کے ذہنوں میں۔ مودت کی مثال کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، گو کہ کوئی بزرگوں کو شاید ناراضگی ہو اس سے، لیکن میں نوجوان لوگوں کے لیے ایک مثال جو ان کے دل پہ لگ جائے جا کے وہ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن مثال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے آپ اثر لیں اس بات کا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ محبت اور مودت میں فرق اگر آپ کو دیکھنا ہو نا، ایک شخص مثال کے طور پہ 2 جابس کرتا ہے، شادی ہونے والی ہے اس کی، اور 3 2 جابس کر رہا ہے، اور صبح جاتا ہے اور رات کو تھکا ہوا 11 بجے گھر پہ آتا ہے۔ باپ آواز دیتا ہے بیٹا رضا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے لیے ذرا جا کے CVS سے دوائی لا دو۔ تو یہیں بستر سے لیٹے لیٹے یہ کہتا ہے کہ بابا اماں سے کہیں سر پہ پٹی باندھ دیں، ابھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونے لیٹ رہا ہوں، نیند پوری نہیں ہوگی، صبح جاب پہ جانا ہے۔ باپ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے، یہ سونے کے لیے لیٹا ہی ہوتا ہے، اماں کی آواز آتی ہے بیٹا رضا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کوئی دوائی لا کے دے دو مجھے۔ تو یہ آواز مارتا ہے کہ اماں فریج میں 7 اپ پڑی ہے، پی لو، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، صبح دیکھیں گے۔ ابھی اس کی آنکھ لگتی ہے، ایک دم فون کی گھنٹی بجتی ہے، یہ کہتا ہے پتہ نہیں کون، ایک صلوات بھیجیں ماں۔
یہ کہتا ہے نہیں معلوم کہ کس کا فون آ گیا، بڑی ناگواری سے فون اٹھاتا ہے، ایک دم سے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. اوہ ہو، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پہ. کس کا فون ہے؟ وہی جس سے بڑی مشکل سے رشتہ طے ہوا ہے، میری منگیتر کا فون آ گیا. اٹھ کے بیٹھ کے فون ریسیو کرتا ہے، بال بال صحیح کر کے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آنا. کہتے ہیں جی اس وقت آپ نے فون کیا، رات کے 2 بج رہے ہیں. کہتے ہیں جی وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ میرا نا فلاں چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے. کہتے کوئی بات نہیں، بس آپ اتنا ویٹ کریں کہ میں اس دکان تک پہنچ جاؤں، وہاں سے آپ کے گھر تک آ جاؤں، بس اتنی سی آپ کو زحمت اور درد اٹھانا پڑے گا، بس میں پہنچ رہا ہوں. تو یہ تھی وہ مودت جس نے آپ کو عمل پہ مجبور کر دیا. تو مودت کہتے ہیں وہ محبت کہ جو آپ کو عمل کی ایسی ترغیب دے کہ آپ سب کام چھوڑ کے وہ کام کریں. تو اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تھا کہ ان سے مودت کرو، تو یہ بتانا چاہ رہے تھے اصل میں کہ اگر تمہیں کوئی بھی اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام پیش آئے، تم وہ کام چھوڑ کر ان کی آواز پہ لبیک کہنا. ورنہ رسول کو کوئی اجر نہیں چاہیے تھا. رسول نے یہ جو اجر مانگا تھا وہ ہماری بھلائی کے لیے مانگا تھا. رسول کو اس اجر کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی آئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح کر دیا. سورہ سبا کے اندر آخری آیت میں یہ فرماتا ہے کہ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. کہ اے رسول ان کو بتا دیں کہ یہ جو تمہیں میں سوال کر رہا ہوں، تم سے مانگ رہا ہوں، اجر مانگ رہا ہوں، اجر رسالت مانگ رہا ہوں، کہ من اجر فہو لکم، یہ اجر میں تم سے تمہارے لیے مانگ رہا ہوں کہ تمہیں فائدہ ہو. جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا پڑھ لے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے مر جانا ہے، تیرے مستقبل میں کام آئے گا. تو یہ اجر جو مانگا گیا وہ ہمارے لیے مانگا گیا. اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رکھنا کہ تم اگر محبت کر رہے ہو تو رسول کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو یا اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو. یہ فائدہ تمہاری اپنی ذات کو پہنچ رہا ہے. قرآن مجید میں آپ کے سامنے بیان کروں، کوئی روایت بیان نہیں کر رہا. تو لہٰذا یہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس اجر کا تقاضا کیا ہے؟ اس اجر کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی اتباع کریں، لیکن عبادت نہ کریں. یہ جو اجر مانگ رہے ہیں کس لیے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے نتیجے میں اس کے عوض میں اجر مانگ رہے ہیں. تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ تم اس اجر کے طور پہ اللہ تک وصل ہو جاؤ. اللہ تک تمہارا رشتہ ایسے جڑ جائے کہ تم راہ راست سے بھٹکو نہ. اور اگر اس کے لیے تمہیں کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو اللہ نے ہمیں تمہارے راستے میں رکھا ہے. جہاں بھی کسی قسم کی پرابلم آئے ہمیں آواز دو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور اپنی زندگی میں تمام ائمہ نے، تمام رسولوں نے یہ بات ثابت کی. جب کسی کو ضرورت ہوئی تو اپنی ذاتی پرسنل دشمنی کسی سے نہیں لڑائی، کیونکہ یہ سراسر ہدایت ہیں، سراسر ہدایت ہیں. ان کی ہدایت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو میری ذات میں اتنا فنا کر چکے ہیں کہ اگر تم ان کی بھی اطاعت کرو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ ان کا راستہ وہی راستہ ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب ہمارے ہاں اس آیت کو اتنا زیادہ بولڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے اور اولی الامر کے مصداقات اتنے زیادہ بتائے جاتے ہیں، جبکہ اس آیت میں اولی الامر کے مصداقات نہیں بتایا گیا. اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کس کس کی اطاعت کرنی چاہیے. پھر اولی الامر کے لیے کہ کون اولی الامر ہوگا وہ بات کی باتیں، وہ اگلی دوسری آیات ہیں. ہمارے یہیں پہ آ کے اس بحث کو شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور بات فرمائی کہ ہم جب ان کی اطاعت کر لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے. اور وہ بات کیا ہوتی ہے جو اصل میرا موضوع ہے؟ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آسانی پسند ہیں، ہم لوگوں کو یہ پسند ہے کہ ہر چیز آسان ہو اور ہر رزلٹ ہماری پسند کا ہمیں ملے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت غفور ہے، بہت غفار ہے. یہ ساری صفتیں ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں، لیکن بہت شدید العقاب ہے، بہت جبار ہے، بہت قادر ہے، ذو الانتقام ہے. یہ والی صفات خدا کی پڑھتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں.
تو ایک احتمال ہم خدا کی صفات کے بارے میں یہ کہتے ہیں، احتمال کہ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ خدا کی جو صفت ہے وہ مسلسل جاری رہتی ہے. ایک بحث ہے، میں اس بحث کو لیکن اس میں نہیں جا رہا، کہ خدا کی جو بھی صفت ہے اس صفت میں اللہ تعالیٰ مسلسل اس صفت کو اپنی ذات سے ظاہر کرتا ہے، اس کا اثر ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے. اگر خدا خالق ہے تو اس کی خالقیت ہر لمحے ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر خدا رازق ہے تو اس کی رازقیت زندگی کے ہر ایک لمحے میں مائکرو سیکنڈز کے اندر بھی اس کی خالقیت جاری رہتی ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز خلق ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کرم، کوئی نہ کوئی رحم اس کا ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا اللہ کا کم کرم ہے؟ اگر ہم اپنے اللہ کے کرم اور رحم کو دیکھنا شروع کریں اپنے پاس، یہ جو ہمارے ہاتھ ہل رہے ہیں، ہماری آنکھوں کی پلکیں جھپک رہی ہیں، یہ جو ہم منہ سے سانس بغیر کسی اس کے لے رہے ہیں، یہ جو بغیر آواز کے دل ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے، یہ جو بغیر کسی مشکل کے ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں جو مسلسل اس کا رحم ہمارے اوپر موجود ہے. اگر اللہ ہر وقت رحیم ہے، اللہ ہر وقت کریم ہے، تو اللہ ہر وقت ممتحن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آپ لوگ یقین آپ کے ذہن میں ہوں گی. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. نبلونا یہ جو لفظ آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یقیناً، اس میں کئی تاکیدیں ہیں. عربی اگر زبان جن کو تھوڑی سی آتی ہے اور جانتے ہیں، لَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں 2 یا 3 تاکیدیں ہیں کہ یقیناً 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 ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ نے آزمائش کا کام کسی اور پہ نہیں ڈالا کہ جبرائیل تمہیں آزمائیں گے، یہ دنیا تمہیں آزمائے گی، یہ فلاں چیز آزمائے گی. کہا نہیں، میں خدا خود تمہیں آزماؤں گا، خود تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں امتحان سے گزاروں گا. بشیء، ان چیزوں میں سے. کن کن چیزوں میں سے؟ سب سے پہلے کہ تمہیں ڈر خوف سے تمہارا امتحان لوں گا، پھر بھوک سے تمہارا امتحان لوں گا. دنیا میں آپ جو بھی امتحانات دیکھ لیں انہی چیزوں کے گرد گھومتے ہیں. خوف، بھوک، مال کا ضائع ہونا، اپنی جان کا ضائع ہونا، والثمرات، اور وہ بزنس، وہ کھیت، وہ چیزیں جو آپ کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں ان کے ضائع ہونے کا ڈر. ان چیزوں کی وجہ سے انسان کو بلندی ملتی ہے، پستی ملتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انہی چیزوں سے تمہیں جو ہے آزماؤں گا. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارا امتحان لوں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وقت پہ امتحان لینے کے لیے کہا ہے؟ جس طرح ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لمحے لمحے میں ہمارا خالق ہے، لمحے لمحے میں اس کا رحم ہماری ذات سے اس دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہمارے سامنے آیا ہو رہا ہے، لمحے لمحے میں اس کی تمام جو وسعتیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے لمحے لمحے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اب مسلمان ایک اس بات کو اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے، ایک پرابلٹی کو اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً 50% میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا. قیامت آئے گی، میں تو مسلمان ہوں، میں 50% جنت تو میری ہے، یعنی میں اپنی طرف سے راضی ہوں جنت میں جانے کے لیے. باقی 50% اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اور ہمارے اندر تو مومنین، کیونکہ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن ہیں، تو ہم 70% اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ 70% تو ہمیں جنت میں جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی کر لو. یہ ایک میں ریئلٹی بتا رہا ہوں. آپ کو تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ یو آر ان دا جنت، ناٹ یو ول گو ٹو دا جنت. تو 70% ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس کا، تھوڑا سا عقلی لحاظ سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے یہ کہ خدا اگر ہمیشہ امتحان لے رہا ہے اور خدا کی ہر صفت میں کمال ہے تو اس کا امتحان بھی کمال پہ ہوگا. اور خدا نے اپنی جو خلقت، اپنی رحمت، اپنی ہر چیز، احکام یا شریعت یا دین، تو آپ دیکھیں خدا کا پیٹرن کیا ہے، خدا کی سنت کیا ہے اس کے بارے میں. خدا مشکل سے آسان کی طرف لے کے جاتا ہے یا آسان سے مشکل کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ خدا آسان سے مشکل کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جاتا ہے. جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ چیزوں کو حرام کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ 8 سال بعد مثلا وضو نماز کے لیے کروایا، ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ احکامات میں ہر چیز میں سختی آنی شروع ہو گئی. تو ہم اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیں کہ ہم اگر اب تک اپنی زندگی میں کسی امتحان سے نہیں گزرے تو ہماری بھول ہے. لمحے لمحے ہمارا امتحان ہوتا گیا اور ہم اس میں امتحان میں فیل پاس ہوتے ہوئے ہماری گریڈنگ ابھی تک چلی آ رہی ہے.
اور فائنل رزلٹ جب آئے گا تو سورہ قرآن کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے وہ خوش خوش لوگوں کو دکھائیں گے، دیکھو میرے اعمال. لوگ مجھے زندگی میں بیوقوف کہتے تھے، یہ کیا کام کر رہے ہو، آکورڈ، بیکورڈ، دقیانوس، لیکن میں کہتا تھا نہیں، میں اللہ کی بات پہ عمل کر رہا ہوں. بڑا خوش ہوگا وہاں پہ. لیکن جس کی الٹے ہاتھ میں یہ دے دیا جائے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، وہ چھپاتا پھرے گا، کاش میں مر جاتا، کاش میں نہ ہوتا. اس طرح کے جملے میں قرآن مجید میں اس کے بارے میں ملتے ہیں. تو یہ امتحان جو ہر وقت ہمارے پاس ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری ہے، اویئرنیس ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور 80 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پیچھے ایک پولیس کی کار آ رہی ہے یا آپ کے پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی سپیڈ کو نوٹ کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس روڈ پہ جا رہے ہیں 40 لمٹ ہے، چاروں طرف پولیس کھڑی ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، تصویر کھینچے گی $200 کا ٹکٹ آئے گا. تو آپ یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اوپر سرچنگ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ احتیاط کریں گے یا جہاں پہ آپ کو نہ معلوم ہو وہاں پہ احتیاط کریں گے؟ کیا عام زندگی میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں اسٹاپ سائن توڑتے وقت؟ یہی کرتے ہیں نا. پہلے اگر ورجینیا میں تو توڑ لیتے ہیں، اگر میری لینڈ میں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، دیکھ کے چلتے ہیں. تو ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر وقت ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہر وقت ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو گزر چکی ہے اس اویئرنیس کے بغیر اس کا ایک جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں ان میں کہاں کہاں اللہ کے امتحان تھے اور ہم ان میں فیل ہو گئے اور کہاں کہاں ہم اس میں پاس ہو کے آئے ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ان کاموں کی توبہ کریں کہ اے اللہ میں اویئر نہیں تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اسی کا نام ہے توبہ اور اسی کا نام ہے شفاعت، کہ آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور اس صحیح رہنے میں جو کمی ہو جائے وہ اللہ ان چیزوں کے ذریعے جن کو اس نے شفیع بنایا ہے، چاہے وہ ہستیاں ہوں، چاہے وہ کلام خدا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کو آپ کا شفیع بنا دے. لیکن اس کے لیے آپ کو پلٹنا پڑے گا اس راستے کی طرف. لیکن اگر آپ متوجہ نہ ہوں اور امتحان آپ کو نہ معلوم ہو تو وہ پروبیبلٹی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ 70% اپنے بارے میں فکر کر رہے تھے اور آپ پوری زندگی ایسی آسانی سے گزار رہے تھے کہ آپ نے کوئی امتحان نہیں دیا تھا اپنی زندگی کے اندر اور سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کیا 70% قابل قبول، جنت میں ہمارا ریڈ کارپٹ سے استقبال ہونے والا ہے. تو اب اگر ہمارے اوپر مسلسل سرچنگ لگی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا، اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا، اپنے آپ کو حسین کا چاہنے والا کہہ رہا ہے، یہ میرے احکامات پر کتنا عمل کر رہا ہے اور میرے کہے پہ کتنا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قانون قرآن مجید کے اندر بنا دیا کہ دیکھو تمہارا امتحان جو میں جن چیزوں سے لے رہا ہوں اس کے لیے تمہیں ایک قانون دے دیا کہ اس میں اگر بالکل ٹاپ پہ جانا چاہتے ہو تو کیا کرو. قرآن مجید میں جب 4 سپارہ شروع کرتے ہیں آپ کون سی آیت پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. فعل مضارع ایک عربی میں ایک ٹینس ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، فیوچر ٹینس ہوتا ہے. فعل مضارع پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس فعل مضارع سے پہلے اگر لام نون لن آ جائے، لن تنالوا البر، تو یہ فیوچر میں جا کے کسی چیز کی نفی کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہرگز یہ کام نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اویئر کر رہا ہے کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز بھی نیکی کو نہیں پا سکتے چاہے کچھ بھی کر لو. حتی تنفقوا، جب تک کہ تم انفاق نہ کر دو وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر وہ چیز اللہ کی راہ میں دو گے تو تم نے اس امتحان میں کوئی گریڈ حاصل کیا، اور اگر اس راہ میں نہیں دیا تو کوئی گریڈ تم نے حاصل نہیں کیا. اب ایک سوال بھیجے محمد والے محمد. آئندہ زندگی کے لیے ہم اپنا کیا لاہے عمل طے کریں؟ ہم ایک دن بیٹھ کے سوچیں. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر تدبر کے لیے آپ کو کہا ہے نا کہ کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں میرے چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے، کیوں کسی چیز کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، یہ میری نشانیاں تمہیں میں نے دی تھیں، ان نشانیوں پہ کیوں غور نہیں کرتے. تو آپ بیٹھ کے صرف ایک دن یہ سوچیں، صبح نماز کے بعد بیٹھ جائیں یا کسی وقت جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو محبوب ہیں. یہ عملی زندگی کی پریکٹیکل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا کیا چیز محبوب ہے. ان محبوب چیزوں میں سے کوشش کریں کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے
اور کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بھائی میری سفارش کر دینا، اگر آپ کی بات وہاں پہ پہنچ جائے تو شاید میرا کام بن جائے. آپ نے دیکھا اس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. آپ نے وہ اکڑ، وہ تکبر کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میں اس کے لیے کیوں جاؤں، تو 2 قدم چل کے بھی اس کے لیے جانا پڑے نا سفارش کے لیے. تو آپ اپنی عزت کو تھوڑا زیر پا لا کر اس کی مدد کے لیے چلے جائیں. آپ سے کسی نے مدد مانگی ہے، پیسے مانگے ہیں مثال کے طور پہ، اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنے لیے پیسے مانگتے ہوئے شرمائیں گے دوسرے سے. لیکن آپ اپنی عزت نفس پہ اپنی سے کو استعمال کرتے ہوئے کہ اگر میں اس شخص سے کہوں گا کہ اس کی مدد کر دے، تو آپ اپنے نفس کو ماریں، اپنی عزت نفس کو ماریں کہ میں سوال کر رہا ہوں اور اس کے کہیں فلاں صاحب ذرا پلیز اس کی مدد کر دیں، میں ابھی کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی مدد کر سکوں. تو اگر آپ سے پاسبل ہو تو یہ حقدار ہے، آپ اس کی مدد کریں. تو آپ اپنی زندگی میں لسٹ بنا لیں کہ آپ نے کس چیز کو اپنی زندگی میں محبوب بنایا ہوا ہے. اس کی قربانی جب تک آپ اللہ کی راہ میں نہ دیں گے، ایک دفعہ آپ ایسی چیز کی قربانی دیں تو آپ یقیناً دیکھیں آپ اپنی زندگی میں ایک تو سکون محسوس کریں گے، اور سکون کے بعد اللہ تعالیٰ جو منازل آپ کی جو سالوں میں طے ہوتی تھی وہ گھنٹوں اور ثانیوں میں طے ہو جائیں گی. چاہے وہ آپ کی فکر کی منازل ہوں، چاہے وہ آپ کی عملی زندگی میں ترقی کی منازل ہوں. میں نے اپنی زندگی میں یہ مراحل بہت دیکھے لوگوں کے ساتھ کہ جب انہوں نے اپنے اوپر جبر کر کے کوئی کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی ہے کہ ان کے جاننے والے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور دنیا اب ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے کہ ہمارے لیے 5 منٹ دے دیں خالی. تو لہٰذا اپنی ایک لسٹ بنائیں اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کریں. اب اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں میری پرسوں مس ہو گئی تھی، کل ٹائم بالکل گزر گیا. انشاءاللہ میں پھر کوشش میری یہ ہوگی کہ میں ان باتوں کو جو کل رہ گئی تھی مجھ سے بیان کرنے سے، کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی ساری ایفرٹس کرتے ہیں ان کو کیسے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، کیسے ان کو باثمر کر سکتے ہیں، کیسے ان کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یقین ہو جائے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بعض چیزوں کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں اور ان پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. ہم کیسے اپنے کاموں کو اس چیز کی طرف ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ایک چیز جو کل میں نے بیان کی اس کا اشارہ کرتے ہوئے مصائب سے میں انشاءاللہ اس کو رب دوں گا، وہ یہ کہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں ان کو آپ اینالائز ضرور کریں، ان کو اس کے سورس کے ساتھ ضرور چیک کریں کہ یہ جو بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے. بعض دفعہ بہت ایلوکوینٹ قسم کے اسپیکرز ہوتے ہیں، بہت بلیغ قسم کے اسپیکر ہوتے ہیں، غلط بات کو بھی صحیح کر کے سمجھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان دی تھی یہ حق بیان کرنے کے لیے دی تھی. یہ جو مسجد ممبر ہمیں ملا تھا یہاں پہ امانت کے طور پہ، یہ خطابت کے لیے نہیں ملا تھا، بلکہ خطابت کا ٹول استعمال کرتے ہوئے اللہ کے اور رسول کے اور امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ملا تھا. اگر کہیں آپ دیکھیں کہ وہ صرف خطابت رہ گئی ہو اور وہ اس میں سے روح نکل چکی ہو، اس میں سے وہ پیغام نکل چکا ہو، وہ جو محبت اللہ، رسول اور اہل بیت سے دلائی جاتی ہے وہ نکل چکی ہو، اور کوئی آپ کو اللہ سے، رسول سے، اہل بیت سے دور کر رہا ہو اللہ، رسول اور اہل بیت کے نام پر، تو یاد رکھیں کہ یہ شیطان کے چال میں آ گیا ہے، شیطان کے پھیرے میں آ گیا ہے اور آپ کو کسی اور جگہ لے جا رہا ہے. جب آپ نے یہ آواز کسی جگہ سے سنی کہ کوئی آپ سے کہے کہ اللہ کی کتاب تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، یہ تو عربی زبان میں ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، میں نے سنا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے مولانا صاحب جو بتا رہے ہیں وہ سن لو، تو سمجھیں شیطان کہیں پیچھے چھپ کر تاک میں بیٹھا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی آپ کو کتاب خدا سے دور کر رہا ہو، چاہے کسی بھی بہانے سے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے ہمارے علماء اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھ نہیں بھی آتا تو تلاوت کیے جاؤ، قرات کیے جاؤ، اور اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ کیا تمہیں صبح چڑیوں کے چہچہانے سے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، کیا تمہیں جو ہے وہ سمندر کے سور سے، آبشار کے پانی کے جھرنے سے تمہارے دل میں سکون نہیں آتا، تو کیوں قرآن کے بارے میں کہتے ہو کہ قرآن کی قرات سے سکون نہیں آتا. میں کہتا ہوں آپ کا احترام سر آنکھوں پر، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ سکون وقتی ہوتا ہے، جس وقت آپ اس ماحول میں ہوتے ہیں اس وقت مل رہا ہوتا ہے، یہ ابدی نہیں ہوتا. اور قرآن سکون ابدی دینے کے لیے آیا تھا. قرآن جن لوگوں کے درمیان آیا تھا وہ عربی زبان جانتے تھے، اس لیے کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے اس لیے نازل کیا کہ تم سمجھ سکو. اگر ہمارے زمانے میں قرآن آتا وہ اردو زبان میں نازل ہوتا. کہہ رہا ہوں جس زمانے میں رسول آتا تھا ان کی زبان میں ان سے بات کرتا تھا، تو اس زمانے میں عرب تھے، لیکن عرب زبان اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی کہ وہ سب کو سمجھ آنے والی زبان ہے. عربی یعنی فصیح زبان. میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا، عرب اپنے آپ کو بلیغ و فصیح سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے ہیں. وہ عجم کہتے ہیں، ان کے عجم یعنی گونگا، وہ اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹولز اور ایسی آسانیاں پیدا کی تھی کہ تم
جب ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہو، جرمنی جاتے ہو، فرانس جاتے ہو، کہیں بھی جاتے ہو، وہاں کی 6 مہینے میں زبان سیکھ لیتے ہو، تو کیوں قرآن جو تمہاری ہدایت کی کتاب تھی، میری کتاب تھی، جس کے بارے میں نے کہا تھا تمہارے پر فرض کر دیا ہے، فرض علیکم القرآن، قرآن مجید کی آیت بیان کر رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ قرآن مجید فرض ہے ہمارے اوپر. ہمیں امتحان کی تیاری کرنے کے لیے 5 سوال بتا دیے جاتے ہیں، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ کر لو، خمس، حج، زکوٰۃ، عزاداری، تم جنت میں. ایسا ہی کہا جاتا ہے نا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے 6000 کچھ آیتیں نازل کی ہیں قرآن مجید کے اندر. اگر آپ اس میں سے احتیاط سے کام لیتے ہوئے وہ آیتیں جو عذاب اور ثواب کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ یہ کرو گے تو ثواب، یہ کرو گے تو عذاب، 500 سے 600 کے درمیان لے لیں، آیات الاحکام جنہیں کہتے ہیں، تو 500 آیتوں سے امتحان ہونا ہے ہمارا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آپ کو ممتحن کہہ رہا ہے، 500 آیات احکام کی آپ کو بتائی ہیں، اور آپ جیسے ہم پاکستان میں جب پڑھتے تھے پیپر ہوتا تو ہم 5 ایئر پیپر لے کے آتے تھے، گیس پیپر جسے کہتے تھے، اور 5 سوال نکالتے تھے، کہتے تھے انشاءاللہ یہی آئیں گے. اور امتحان میں آ کے لائٹ چلی جاتی تھی، اور پھر امی آ کے کہتے تھے امی پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات بھر پڑھتا رہا، صبح آنکھ لگ گئی امتحان میں، تاکہ بعد میں مارنا پڑے. ہم تو یہی کرتے تھے، آپ پتہ نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ 5 سوال جو ہم نے تیار کیے، اللہ تعالیٰ نے 500 سوالات دیے تھے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے. اس کی طرف متوجہ کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ 500 آیات خالی تمہارے لیے ہدایت کی وہ سرچشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ 6336 آیاتیں، 236 آیتیں، یہ تمہارے لیے منبع ہیں ہدایت کا. ہر آیت میں تمہارے لیے جو ہے وہ ایک ہدایت کا سرچشمہ چھپا ہوا ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو کم از کم اس چیز کو توڑنے کے لیے کہ قیامت کے امتحان کے لیے تیار ہونا ہے، تو آپ کو قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. اگر نہیں سمجھیں گے تو بس جو میں بتاؤں گا وہ آپ کو لگے گا کہ امام حسین نے کہا ہے، وہ اللہ نے کہا ہے، وہ رسول نے کہا ہے. جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا انہوں نے کیا کہا ہے. میرے جیسے آ کے اپنی پسند سے وہ باتیں بیان کرنا شروع کر دیں گے. میں آپ کو اس کا ایک نقصان اور ایک فائدہ بتا دوں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھی بات ہو تو اچھے پیرائے میں لے کے جاتی ہے، اگر غلط بات ہو تو وہ غلط رخ پہ ٹریک پہ لے کے چلی جاتی ہے. اور بعض جگہوں پہ اس کی اجازت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ اجازت نہیں ہوتی. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ایک سامنے کا منظر بتا دوں کیا ہوتا ہے. کہ یہ جو ہم مصائب پڑھتے ہیں، بہت حساس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یہ جو ہم مصائب پڑھتے ہیں اور ہر سال آپ مصائب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے مصائب تو ایک ہی ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بیان کرنے والے 4 5 6 راوی تھے، تو بعض جگہوں پہ تبدیلی کی ہمیں اجازت وہ اصول بلاغت دیتے ہیں، وہ اصول اخلاق دیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ تبدیلی کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الفاظ کا ہیر پھیر اور الفاظ کی خطابت کا ہیر پھیر کتنا زیادہ اثر کرتا ہے. میرے جیسا کوئی ذاکر آ کے یا میرے جیسا کوئی خطیب آ کے بتائے گا، میں کہوں گا امام رضا علیہ السلام دربار میں گئے، مامون کے وہاں پہ جو ہے وہ شراب رکھی ہوئی تھی، اور ایک شخص جو ہے وہ جادوگر اس نے بٹھایا ہوا تھا. تو امام جب کھانے کے لیے روٹی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جادو کے زور سے روٹی امام کے سامنے سے ہٹا دی. میرے جیسا کوئی ہوگا جس کو کچھ بیان خطابت نہیں آتی، وہی اس طرح سے بتائے گا، آپ کہیں گے خاموش. امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا اے شیر اس کو کھا جا. اس نے شیر نے کھا لیا. آپ کہیں گے مولانا کیسے واقعہ سنا رہے ہیں، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن یہی کوئی خطیب سنائے گا آپ کو تو کیا کہے گا؟ امام رضا علیہ السلام دربار کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، موٹے موٹے دروازے پہ لٹکے ہوئے قالین ہوا کے جھونکے سے ہٹ گئے، امام رضا داخل ہو گئے. ایک روب کا عالم تھا، پردوں نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ٹانگیں کپکپانی شروع ہو گئی، اور جو قالین پہ شیر بنے ہوئے تھے وہ ایسے ہوا سے حرکت کرنے لگے جیسے ابھی حرکت میں آ جائیں گے. اور امام رضا جب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے آ کے روٹی پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، ایک ناخلف نے جادو کے زور سے امام رضا کے ہاتھ میں روٹی کو ہٹا دیا. امام رضا نے ایک سنجیدہ اور گھورتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا. جب وہ نہ مانا تو امام رضا نے شیر کو کہا اے شیر اس کو کھا جا. تو کیا نعرے لگیں گے؟ تو منظر کو بیان کرنا اور کسی بات کو اس پیرائے میں آپ کے سامنے بیان کرنا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ بات پہنچانا اور ایک اس کی منظر کشی کرنا. تو منظر کشی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، فصاحت و بلاغت اور باقی یہ سارے کام کرتے ہیں. جہاں تک منظر کشی جتنی اچھی ہو وہ آپ کریں، لیکن اصل بات کو پہنچائیں، اصل بات کو اس میں تحریف نہ کریں. آپ یہ نہ بولیں کہ امام رضا آئے اور اس نے اس کا منہ چوم لیا، یہاں پہ آپ تبدیلی نہیں کر سکتے.
تو مصائب جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، مصائب کے اندر کبھی کوئی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ جب شمر سوار ہوا اس نے یہ کیا، یا حضرت قاسم علیہ السلام کو گٹھری میں باندھ دیا، یا حضرت قاسم علیہ السلام کا لاشا امام حسین ایسے لے کے آئے کہ ان کے جو ہے پیر زمین پہ خط دیتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یا یہ مختلف طریقوں سے آپ ایک ہی واقعے کو سنتے ہیں. تو وہ منظر کشی ہوتی ہے جو مختلف خطبہ علماء نے لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اس طرف توجہ دلانے کے لیے، اصل بات کو بیان کرنے کے لیے اس لباس، خطابت کے لباس میں اس کو سمویا ہوتا ہے. جیسے انیس نے کربلا کو ہندوستانی ماحول میں ڈال دیا، سمو دیا. وہ اٹریکشن اس کے اندر پیدا ہو گئی انیس کے کلام کے اندر کہ وہ رشتے جو ہندوستان کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے تھے، انیس نے ان رشتوں کے جسے کہتے ہیں جوش کو لوگوں کے اندر شعروں کے ذریعے پھیلا دیا. تو آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ کہاں پہ جب خطابت ہو رہی ہو تو اس میں سے اصل بات کیا لینی ہے آپ کو. لب لباب، اللہ تعالیٰ نے 26 جگہوں پہ قرآن میں کہا کہ ذویل الباب، یہ صاحبان عقل ہیں. لب یعنی لب لباب کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر سے کوڑ کو نکال لیتے ہیں. تو پوری مجلس کی خطابت میں سے آپ جا کے اپنے گھر میں یہ فکر کیا کریں کہ اس پوری مجلس میں پیغام کتنی دیر کا تھا. میں نے پچھلے سال بھی یہ بات آپ لوگوں سے کی تھی کہ مجلس سے جانے کے بعد یہ نہ بولیں کہیں پہ بھی جا کے کہ مجلس اچھی تھی یا بری تھی. مجلس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. یہ بولیں جا کے کہ مجلس میں ہمیں کتنا سمجھ آیا اور کتنا سمجھ نہیں آیا. امام حسین نے ہمیں کتنا سرخرو اپنے سامنے ہونے کی توفیق دی اور کتنا ہم سرخرو نہیں ہو سکے. کتنا ہمارے اندر امام حسین کے پیغام سے نوجوانوں کے دل میں ولولہ اٹھا. لبنان میں اگر مجلس ہوتی ہے تو ہزاروں لوگ دشمن کے خلاف، حکومت کے خلاف نکل آتے ہیں. ایران میں اگر مجلس ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان وہ جوش و جذبہ آتا ہے کہ وہ قاسم و اکبر کی شہادت کو اپنے اندر شہادت کی صورت میں پیش کر کے دکھاتے ہیں. افریقہ میں، نائجیریا کے اندر شیخ زکزاکی جیسا شخص جو ہے اکیلا جاتا ہے، مسلمان لاکھوں لوگ اس کے پیچھے جو ہے شیعہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ وہ لاکھوں شیعہ جو ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مجالس میں آتے ہیں، ان کے اندر ذرا سی جوں نہیں رنگتی. ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد. امام خمینی اس وقت زندہ تھے اور رہبر معظم اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے. تو ابھی آپ پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شور سا ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں ایسی سیکیورٹی نہیں ہوتی. ان کا شور کس بات کا؟ کہہ رہے ہیں یہ بچہ ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے، 12 سال کا ایک بچہ. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بلاؤ اس کو. بلایا. محمد بالازادہ یا عبداللہ بالازادہ اس کا نام تھا، بالازادہ فیملی نیم تھا، شروع کا نام مجھے بھول گیا. یہ کہتا ہے آغا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہاں بیٹے بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جبہے پہ جانا چاہتا ہوں. جنگ ہو رہی تھی ایران عراق. یہ لوگ مجھے اجازت نہیں دیتے اور کہتے نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی نہیں جا سکتے. تو انہوں نے نصیحت کی کہ ہاں ابھی چھوٹے ہو، تم پڑھو لکھو اور پھر جب بڑے ہو جاؤ تو اگر ضرورت ہو تو اس وقت جبہے پہ جانا، جنگ پہ جانا. جبہہ یعنی جنگ کے میدان میں. تو کہتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے. وہ درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے ایک پرچے پہ لکھ کر دے دیں ایک جو میں کہوں آپ سے. کہا بولو. کہا کہ آپ لکھیں کہ میں سید علی خامنہ ای یہ کہتا ہوں کہ علی اکبر اور قاسم میدان میں نہیں گئے تھے. آغا نے ہاتھ روک لیے. کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ کہتے یا تو ان ذاکروں کو اور ان خطیبوں کو، ان علماء کو بول دیں کہ قاسم اور اکبر کے مصائب نہ پڑھا کریں، یا اگر یہ قاسم اور اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اکبر اور قاسم کی طرح قربانی پیش کر سکیں. آغا نے آگے سے جواب نہیں دیا، کہا کہ اس کو اجازت دے دو. یہ 12 سال کا بچہ جنگ پہ گیا. 2 جو ہے نا وہ قیدی بھی پکڑ کے لے کے آئے عراقیوں کے. تو ایک جو مجلس ہوتی ہے وہ لوگوں میں اس طرح جوش شہادت اور جوش ولولہ پیدا کر دیتی ہے. ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام سے یہی سبق سیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی وہی شوق شہادت پیدا ہو جائے. امام حسین علیہ السلام آج ہمیں ان کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے. امام حسن کون تھے؟ بعض مورخین کے مطابق 4 بیٹے اور بعض کے مطابق 7 بیٹے امام حسن کے علیہ السلام کی کربلا میں موجود تھے. عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، حسن بن حسن. یہ 3 تو کنفرم ہیں کہ یہ تھے، اسے آپ حسن مثنیٰ کے نام سے جانتے ہیں. ایک عبداللہ بن حسن وہ تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے تھے اور جب دشمن ان کے اوپر تلوار لے کے بڑھا تھا تو امام حسین کا یہ چھوٹا سا بچہ 2-4 سال کا 3 سال کا بچہ تھا، یہ دوڑتا ہوا امام حسین کے سامنے چلا گیا تھا اور اپنے ہاتھ آگے کر دیے تھے کہ میرے چچا کو نہ مارو.
اور دشمن نے جب تلوار لڑائی ماری تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اور امام حسین نے اس کو اپنی گود میں لے لیا تھا، امام حسین کی باہوں میں شہید ہو گیا تھا۔ حسن مثنیٰ زخمی ہو کے جو شہداء تھے ان کے درمیان دب گئے، جو بعد میں زندہ رہے۔ اور تیسرے تھے قاسم بن حسن، قاسم 13 سال کے تھے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے زہر کی وجہ سے مسلسل نکل رہے تھے، تو آپ نے تمام خاندان والے جو ملنے آئے تھے ان سے ملاقات کی، ان کو بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو کہا فروا میرے بیٹے قاسم کو لے کے آؤ۔ جب بی بی فروا حضرت قاسم کو لے کے آئی، 3 سال اس کے وقت ان کی عمر رہی ہوگی، تو آپ نے حضرت قاسم علیہ السلام کو پیار کیا، گلے لگا کے روئے اور ہاتھ پر ایک تعویذ باندھ دیا یا گلے میں ایک تعویذ لٹکا دیا اور کہا کہ بیٹا جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ وقت گزرتا گیا، قاسم پہ مشکل وقت کیسے آ سکتا تھا؟ حسین جیسا چچا، زینب جیسی پھوپھی، عباس جیسا چچا قاسم کو نازوں میں پال کے بڑا کر رہے تھے۔ لیکن 9 محرم کی رات کو جب امام حسین علیہ السلام شہداء کی فہرست پڑھ کے سنا رہے تھے تو یہ بچہ بے چینی سے بیٹھا پوچھ رہا تھا چچا میرا نام بھی اس فہرست میں ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بغیر سوچے حسن کے بیٹے نے جواب دیا احلی من العسل، چچا میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے کہا ایک بڑے امتحان کے بعد تم جنگ میں شہید